عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں آج ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ساتھیوں۔ کشمیر پاکستان کی شاہرگ ہے اور کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے، لیکن پاکستان میں سیاسی حالات ایسے ہوتے ہیں اور ایسی ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ ہم اپنی شاہرگ کو ہی بھول جاتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بھائی کوہالہ کے اس پار کیا ہو رہا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں کافی جو کھچڑی پکی ہوئی تھی اس پر اب کافی کام ہو رہا ہے، اور آپ کو جو خاص بتانے کی بات ہے کہ ایک خفیہ سروے کیا گیا ہے، یعنی سیکرٹ سروے، جس میں یہ پتہ چلانے کی کوشش کی گئی کہ آزاد کشمیر کے عوام میں جو حالیہ عدم اطمینان کی ایک لہر تھی وہ کیوں تھی، اور اس کے علاوہ آزاد کشمیر میں جو حالیہ عدم استحکام تھا اس کی وجوہات کیا تھی، اور ان وجوہات کو تلاش کرتے کرتے بات پھر ایک مرتبہ تبدیلی کی شروع ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 1.5-2 سال کے دوران آزاد کشمیر میں پاکستان جب سے مارز وجود میں آیا، آزاد کشمیر مارز وجود میں آیا، اس حد تک خطرناک قسم کی کمپین کبھی نہیں چلی، نہ ہی عوامی سطح پر کوئی مطالبات کے حوالے سے کوئی ایسی تحریک چلی ہے جتنی عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے چلائی گئی۔ ظاہر ہے اس والے سے جو کنسرن لوگ ہیں وہ بھی سر جوڑ کر بیٹھے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی سر جوڑ کر بیٹھیں، آزاد کشمیر کے سیاستدان ایک آدھ دفعہ بیٹھے، لیکن انویجولی ہر سیاستدان یہ محسوس کر رہا تھا کہ اچانک یہ 70-72 سال کے بعد کیا لاوا پھٹ پڑا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ سروے کیا گیا۔ سروے کوئی عوامی نہیں تھا، سروے خصوصی سروے تھا، یعنی سیکرٹ سروے تھا، جس میں چند لوگوں کے سامنے جو لوگ میٹر کرتے ہیں، جو سابق وزرائے اعظم ہیں، جو الیکٹیبل ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے سربراہ ہیں، وہ جرنلسٹ جن کا اثر شوخ ہے، جو عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ان کے سامنے کچھ کویسچن رکھے گئے تھے کہ ان سوالوں کا جواب کیا ہے کہ یہ جو آزاد کشمیر کے عوام کا عدم اطمینان ہے اس کی ریزن کو خاص ہے، یا حکومت کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے، یا سیاسی جماعتوں کی عدم توجہ کا یہ وجہ ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر میں جو عدم استحکام حالیہ دنوں میں دیکھنے کو آیا وہ ماضی میں کبھی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق اس وقت وزیر اعظم ہیں، جن کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک بڑا دھڑا جو ہے، جنہوں نے فارورڈ بلاک بنایا تھا، وہ ان کے ساتھ ہے۔ مسلم لیگ نون ایز پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ان کی گورنمنٹ کا حصہ ہے، پاکستان پیپل پارٹی ایز پارلیمانی پارٹی ان کا حصہ ہے۔ تو کیا جو سروے کیا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو کیا اس کی ذمہ دار پیپل پارٹی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے، یا اکیلے وزیر اعظم ہے؟ یہ خاص کویسچن تھا۔ اس حوالے سے جو مختلف لوگوں نے رائے دی ہے ان کا یہ خیال ہے کہ وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بھائی میں تو اپنی کابینہ کے سر پہ چلتا ہوں، جو میرے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کے جو سینئر پالیٹیشین ہیں ان کو کبھی اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی، جو پارٹی ہیڈ ہیں ان کو کبھی اعتماد میں لینے کی کوشش نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب کبھی آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے کال آتی ہے تو ان کے وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کی لائن الگ ہوتی ہے اور وزیر اعظم تن تنہا اس کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر جب کوئی مذاکراتی کمیٹی بنتی ہے اس میں وزراء ہوتے ہیں، لیکن جب وزراء کی پارٹیاں ان کی اونرشپ لینے کے لیے تیار نہ ہوں، جب ان سیاسی جماعتوں کے ورکر جو ہیں وہ اپنے وزراء پر دباؤ ڈال رہے ہوں کہ بھائی یا آپ بااختیار وزیر بنیں یا آپ جو ہے وہ اس کیبنٹ سے الگ ہو جائیں، کیونکہ اکثر جو مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کے کارکن ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو صرف وزراء نے اپنی جھنڈیوں کے لیے اور اپنی مراد کے لیے حکومت کو جوائن کر رکھا ہے، جس کا نہ پیپل پارٹی کے کوئی ورکر کو فائدہ پہنچ رہا ہے،
نہ مسلم لیگ نون کے کسی ورکر کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اس لیے حالیہ جو سروے کیا گیا ہے اس میں جن لوگوں سے سروے کیا گیا، جن سے ہمارا کوئی رابطہ ہو سکا، انہوں نے لگتا یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے تمام تر جو ہے نا وہ بوجھ وزیر اعظم کے کندھوں پہ ڈال دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلے جب تحریک چلی تو اس کو ابتدائی دنوں میں ان مطالبات میں عوامی ایکشن کمیٹی کو انگیج کیا جا سکتا تھا، لیکن وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے جو بیانات تھے انہوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا. وہ چیلنج کرتے رہے کہ آئیں باہر نکل کر دکھائیں، آئیں ہم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. تو ان لوگوں نے جو خفیہ سروے میں جواب دیے کہ وہ یہی تھا کہ اگر پرائم منسٹر نے جو دیگر اپنی جماعتوں اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے تو پہلے دن یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن پرائم منسٹر اس کو نگران کرتے رہے. اس حوالے سے جو ایک اور تھیوری بھی ہے کہ جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں جماعتیں ہیں ان کی یہ کوشش تھی کہ ان دونوں تحریکوں کے دوران کہ کسی طرح چودھری انوار الحق ناک آؤٹ ہو جائیں، تاکہ ان کا فیلئر ہوگا تو ہماری باری آ جائے گی. دوسری طرف جو سیاسی تجزیہ نگار وہ کہتے ہیں کہ چودھری انوار الحق صاحب یہ سمجھتے تھے کہ جب تک یہ سارا دباؤ چل رہا ہے، جب تک یہ تحریک چل رہی ہے تو اس وقت تک تو لگتا ہے کوئی تبدیلی کا امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ دریا کے درمیان میں تو گھوڑا تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اعصابی جنگ لڑتے رہے. اس دوران عوام کا عدم اطمینان جو ہے وہ آسمانوں کو چھونے لگا، اور جب عدم استحکام ہوتا ہے تو عدم اطمینان بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آزاد کشمیر میں وہ تحریک چلی. اب صورتحال یہ ہے کہ جو سروے خفیہ کیا گیا وہ تقریباً ہر آدمی کو پتا ہے کہ جن لوگوں سے یہ پوچھا گیا ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی یہ بات نہیں کی کہ بھائی ہماری جماعت ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار ہیں. یہ وہ کہتے ہیں کہ مطالبات جینون تھے، لیکن ان کو اتنی تاخیر سے ٹیکل کیا گیا کہ پھر معاملات جو ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ سے بھی نکل گئے اور جو ہے وہ اسٹیٹ کے ہاتھ سے بھی نکل گئے. لیکن اس سارے معاملات کے بعد ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر بھی باخبر آدمی، وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب، انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھائی اگر آپ میں سکت ہے تو طریق عدم اعتماد لے آئیں. دو باتیں اس نے بڑا اعلان کر دیا. اس نے کہا کہ نہ استعفیٰ دوں گا نہ اسمبلی توڑوں گا. ایک ڈیموکریٹ آدمی ہوں، جمہوریت پسند ہوں، جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں. جمہوری تبدیلی کے ذریعے آپ مجھے تبدیل کرنا چاہیں گے، آپ کے پاس جس دن 27 لوگ آپ مجھے شو کر دیں گے میں اس دن گھر چلا جاؤں گا. تو اس لیے مجھے معاملہ پہلے یہ لگتا تھا کہ شاید ان ہاؤس تبدیلی کے علاوہ کوئی راستہ نکل آئے، جو پرائم منسٹر کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر صاحب آپ نے سال 1.5 سال اچھا گزار لیا، اب آپ کے کسی دوسرے اتحادی کو باری دینی ہے، آپ اپنے سر کا تاج ادھر رکھ دیں. لیکن یہاں لگتا ہے کہ سر کا تاج تو نہیں رکھا جائے گا، سر کے ساتھ سر رکھا جائے گا کہ بھئی یا اس کا سر رہنا ہے یا ان کا سر رہنا ہے. تو اس لیے اس خفیہ سروے کی رپورٹ کی روشنی میں، سیکرٹ سروے کی روشنی میں مجھے لگتا یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں اصل گیم اب شروع ہو چکی ہے. کیونکہ پہلے جو پیالی میں طوفان اٹھا تھا نیچے، جو ہم نے اس وقت بھی آپ سے کو بتایا تھا اپنے تمام سننے والوں کو کہ آزاد کشمیر میں تبدیلی کی ہوا شروع ہے. ہوا مین سیاستدان ایک دوسرے سے مل رہے تھے، بڑی بیٹھکوں میں بڑی باتیں ہو رہی تھی. لیکن اب جب بات سروے پہ جاتی ہے، اس سروے رپورٹ کا کوئی نتیجہ نکلا جائے گا، پھر اس سروے رپورٹ کی روشنی میں کوئی حکمت عملی بنائی جائے گی. اور اگر آزاد کشمیر کے وہ لوگ جن میں سروے کیا کہ جن کو سروے میں شامل کیا گیا، جن سے بات چیت کی گئی، جن سے پوچھا گیا، ان میں سے 99% یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے سموتھ کرنا ہے، اگر عوام کو اعتماد دینا ہے، اگر آزاد کشمیر میں عدم استحکام کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر آپ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی. کوئی بھی پارٹی، خواہ وہ پیر پارٹی ہے، نون لیگ ہے، کوئی جماعت آئے گی، اس کو پاس کارکنوں کی اونرشپ ہوگی. اب یہ ہے کہ بظاہر تو چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے جیتے تھے اور یقینی طور پر جیتے تھے. ان کے پاس جتنے لوگ فارورڈ بلاک میں ہیں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جیتے تھے. ان کی اپنی جماعت ان کو آن نہیں کرتی کیونکہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا تھا. پی ٹی آئی کا ایک ورکر اس گورنمنٹ کو اپنی گورنمنٹ نہیں کہتا،
नून लीग का एक वर्कर इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट नहीं कहता, पीपल पार्टी का एक वर्कर इस गवर्नमेंट को अपनी गवर्नमेंट नहीं कहता, तो फिर अदम इस्तेहकाम तो पैदा होना था। तो इसलिए दोस्तों ऐसी सूरत हाल में मुझे लगता ये है कि हमें अपनी शाहराह की तरफ अब देखना होगा। पाकिस्तान में ठीक है हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं पीटीआई के साथ, पीटीआई ने अब अपने जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर रही है, वो भी सामने आ जाएगी। लेकिन हमारी कोशिश है कि आज़ाद कश्मीर में जब भी कोई सूरत हाल ऐसी पैदा हो आपको आगाह करें। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर फ़ौजी अदालतों से जो पीटीआई के लोगों को सजाएँ सुनाई गई हैं 9 मई के हवाले से, यूरोपीय यूनियन, यूके और अमेरिका की जानब से इंतहाई शदीद दबाव बढ़ गया है। बल्कि यूरोपीय यूनियन की जानब से तो ये धमकी दी है कि अगर आपने ये सिलसिला जारी रखा तो आपका जीएसपी जो प्लस स्टेटस है वो भी ख़त्म हो सकता है। अगर इस धमकी को वो सीरियसली लेने पे आ गए तो फिर पाकिस्तान के मुआशी हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। मुझे यकीन है कि अब पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने जो बात की है कि हम किसी को बैरूनी ताकत को यहाँ मुदाखलत की इजाज़त नहीं देते, और जब पूरी ट्रंप इंतज़ामिया की जानब पीटीआई की क़यादत देख रही है कि भाई उन्होंने आना है और हमें हमारे अच्छे दिन शुरू होने हैं, लेकिन सलमान अकरम राजा ने यह भी कह दिया है कि हम बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन वो सुना हुआ है आपने कि जिन्हां दे कार दाने उन्हां दे कमले भी सियाने। जब आपकी मुआशी हालत ऐसी हो कि आप जो है वो बैठे हों, आप ऐसी मर्ज़ में मुबतला हो कि आप ऑक्सीजन पे चल रहे हैं, आप ऑक्सीजन टेंट में हैं और आपकी इकानमी ऑक्सीजन टेंट की वजह से रोज़ाना ऑक्सीजन पे चल रही है, और जब किसी ने ऑक्सीजन का बटन ऑफ कर दिया तो फिर ज़ाहिर है कि उसका बोझ अवाम पर आएगा, अवाम पर बोझ आएगा तो दबाव जो है वो इदारों पर आएगा, इदारों पर आएगा तो हुकूमत पर आएगा। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इस जो हालात बने हैं, आलमी दबाव आया है, इस हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीटीआई की क़यादत खान साहब अंदर हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि यह दबाव फिर यहाँ नहीं रुकेगा। आपको पता है कि फिर पाकिस्तान के एटमी हथियारों की बात होती है, पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम की बात होती है, तो ये तो स्टेट की बात है। और जब स्टेट की बात है तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने बाहमी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए, अपने ज़ाती मफादात को बालाए ताक रखते हुए कोशिश करेंगी कि हमारा जो अंदरूनी मसला है हमने उसको बैठ के हल करना है। मेरा ख्याल है कि अभी जो कमेटियाँ बनी हैं, पीटीआई कमेटी और हुकूमती कमेटी, इनको डिटरमिन कर लेना चाहिए कि हमें किसी बैरूनी ताकत को ना यहाँ दावत देनी है, ना उनका दबाव कबूल करना है, लेकिन ख़ुद अपने फ़ैसले अच्छे करने हैं ताकि पाकिस्तान जो है वो उसकी मुआशी हालत भी बेहतर हो और अवाम भी सुख का सांस ले सके। दोस्तों हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।